کورونا کے خدشات، پاک ایران سرحد دوسرے روز بھی بند۔ سرحد کے دونوں اطراف لوگوں اور گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ سرحدی علاقوں میں ہائی الرٹ، تفتان میں میڈیکل کیمپ اور ہسپتال قائم۔ ایران سے وہاں موجود 7,500 پاکستانی زائرین کو قرنطینہ میں ٹھہرانے کی سفارش۔ ایئرپورٹ پر بھی حفاظتی اقدامات سخت کر دیے گئے۔ ادھر معاملے پر غور کے لیے وزارت صحت کا اہم اجلاس آج 2 بجے ہوگا۔ پاک فوج کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔ جان لیوا کرونا وائرس سے چین میں 2 ڈاکٹر سمیت مزید 150 افراد ہلاک۔ دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 2619 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران چین میں مزید 409 نئے کیسز رپورٹ۔ کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد 79,300 سے تجاوز کر گئی۔ ادھر جنوبی کوریا میں مجموعی ہلاکتیں 7 اور متاثرین کی تعداد 763 ہو گئی۔ اٹلی میں بھی وائرس سے 3 ہلاک۔ وہ تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں، چلے 12 موسم انہوں نے کہہ دیے ہیں، کہیں 24 نہیں کہہ دیے۔ دراصل آدمی جس حالت میں وہ جا کے تقاریر کرتے ہیں، اس حالت میں آدمی جب ہو تو اسے 4 کا 12 اور 12 کا 24 نظر آ سکتا ہے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی وزیر اعظم عمران خان پر سخت تنقید۔ میڈیا گفتگو میں بولے، شکر ہے عمران خان نے 12 موسم کہے، 24 نہیں کہہ دیے۔ انہوں نے بدترین انتقام لینے اور بھینس، کٹے، مرغیاں، انڈے کے سوا کیا کام کیا؟ ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کرے گی۔ رانا ثناء نے مزید کہا کہ شہباز شریف مارچ میں اور نواز شریف رب الصحت ہوتے ہی واپس آ جائیں گے۔ پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل کیس، احتساب عدالت نے خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 روز کی توسیع کر دی۔ 6 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ سعد رفیق قومی اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہونے کے باعث پیش نہ ہو سکے۔ گواہ کیسر امین بٹ کو ایمبولنس پر لایا گیا، بیان قلم بند نہ کیا جا سکا۔ عدالت کے باہر لیگی کارکنوں کی پولیس اہلکاروں کے ساتھ تلخ کلامی۔ لین دین تنازع پر کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ خاتون اول بشرا بی بی کے بیٹے ابراہیم مانی کا پیش۔ پولیس رپورٹ کے مطابق درخواست گزار کے 2 بھائیوں کے خلاف تھانے میں امانت میں خیانت کا مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کو بھائیوں کی ضمانت کروانے کا کہتے ہوئے کیس نمٹا دیا۔ لاہور اور گجرانوالہ مزید قریب آ گئے۔ لاہور تک گجرانوالہ شٹل ٹرین سروس کا افتتاح کچھ دیر بعد ہوگا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید مہمان خصوصی ہوں گے۔ ٹرین کا کرایہ 100 روپے ہوگا۔ دن میں 3 بار گجرانوالہ سے اور 3 بار لاہور سے چلے گی۔ برمنگھم میں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر اہتمام شہر میں بڑھتے ہوئے چاقو زنی کی واقعات اور منشیات سے متعلق یوتھ ورکشاپ منعقد ہوئی، جس میں ویسٹ مڈ لینڈز بھر سے نوجوانوں اور والدین نے شرکت کی۔ عابد کاظمی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ برمنگھم میں حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر اہتمام شہر میں بڑھتے ہوئے چاقو زنی کے واقعات اور منشیات سے متعلق یوتھ ورکشاپ منعقد ہوئی۔ ورکشاپ سے ویسٹ مڈ لینڈز پولیس چیف سپرنٹنڈنٹ کینی بیل، پی سی اماد چودھری، اسسٹنٹ پولیس اینڈ کرائم کمشنر وحید سلیم، عبداللہ رحمان، کامران خان اور دیگر نے اظہار خیال کیا۔ مقررین نے کہا، ہمیں مستقبل کے معماروں کو جرائم کی دنیا سے نکال کر مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ویسٹ مڈ لینڈز پولیس کا تعاون ہر وقت کمیونٹی کے ساتھ ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں شرکاء نے کہا، اس طرح کی ورکشاپ سے نوجوان جہاں مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب ہوں گے، وہیں پر اسٹریٹ کرائمز کے خاتمے میں بھی مدد ملے گی۔ He works on the same team as me as a part of the Guardian Task Force of West Midlands Police. I know he's been working very closely with the children, with the young people, and he's invited me down today as it's part of our remit on our everyday cycle at work. Really important to be here tonight on the Empowering Futures programme. The young people are the heart of our community here, and they need our help and support, and it's amazing to see how the community themselves are doing everything to empower their young people. 12 months ago we saw 3 young people who lost their lives. Every life matters, and our young people utterly matter to us, and it's great to help the community, to support the young leaders. بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو آج فنکشن ہوا ہے، جو بچے اسٹریٹ پہ تھے، ہم سب ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے، تو ان کا مائنڈ کلین پروگرام ادھر چلایا ہے۔ میرا بیٹا بھی ان میں شامل ہے،
तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ये सेशन रहा है. A lot of stuff needs to be done, you know, with the community at the moment. You know, there's a lot of issues, you know, there's a lot of issues around, you know, young people, masculinity, drugs, knife crime, etc. But, you know, what programs are at this show is the absolute community resilience, you know, young people coming together, parents coming together. तमाम यंगस्टरों को जो कि सड़कों पर फिर रहे थे या कोई इस किस्म के मामलात हैं, नाइफ क्राइम हो रही है, तो उन लोगों को, उन यंगस्टरों को उन्होंने तरबियत दी है अच्छे शहरी बनने के लिए और एजुकेशन के लिए उनको encouragement दी गई है. We've gathered here today to celebrate young people more than anything. We've gathered here to celebrate a completion of a program that's designed to tap into the thinking of young people to help them make choices that lead away from community violence. Who have just completed the Empowering Futures program. The Police and Crime Commissioner supports this program through our Active Citizen Fund because we believe that engaging and empowering young people is an important part to make our community safe and also to ensure that they can work with the community. I'm really proud of him, of how he's like become, made all the youngsters come in and stuff, and one of the youngsters is my brother and one of them is my cousin. He's helped them a lot because they've always been the type to just be on the street, not like they were doing anything, but still they've always just been on the street with loads of friends and stuff, and every Friday evening they made sure that they were there. The future and understanding of the world and the opportunities that I can take from here. I've come here with my friends for a better understanding of the roads, the world, Deen, Islam. आखिर में नौजवानों की हौसला अफजाई और स्ट्रीट क्राइम से बचने के लिए उन्हें तारीफी शील्ड से भी नवाजा गया. आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. साउथ हॉल की जामा मस्जिद टाउन सेंटर रोड में 11वीं शरीफ और खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के यौम वफ़ात के सिलसिले में रूपरवर महफिल मुनक्किद हुई जिसमें जय्यद उलमा कराम शरीक हुए. तफसीलात वसीम काज़मी की रिपोर्ट में. 4 दिनां दा मेला है दुनिया, क्या बात है, फिर मिटी दी ढीरी. टाउन सेंटर रोड जामा मस्जिद साउथ हॉल में मस्जिद इंतजामी कमेटी और कारी अमीन चिश्ती ने 11वीं शरीफ और यौम वफ़ात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिलसिले में पुरनूर महफिल का इनेकाद किया. अल्लामा सादिक हुसैन कुरैशी, कारी मुनीर हुसैन, शेख ताहिर, शहाबुद्दीन, राशिद ज़िया नईमी, मोहम्मद यूनिस नक्शबंदी और आतिफ कादरी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत पर रोशनी डाली. मुकर्रीन ने कहा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात अक़दस सच्चाई और हक़ गोई का पैकर थी. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात और किरदार से प्यार, मोहब्बत, वफ़ा, इसार, कुर्बानी और यकीन कामिल पर अमल पैरा होने का दर्स मिलता है. मकाम सहाबा शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से अज़ीम शान तक़रीब मुनक़िद हुई जिसमें उलमा किराम ने मकाम सहाबा पर रोशनी डाली. ये वो जमात है जिनके बारे में अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सहाबा कराम के हवाले से उनका जो मैसेज है वो है मोहब्बत, अमन और इल्म का मैसेज है और इससे हमें वफ़ा का दर्स मिलता है, ईसार का दर्स मिलता है. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो शख्सियत है कि जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में सानी अस्नैन और साहिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलक़ाबात से याद किया और सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल-अतीक़ के लक़ब से याद किया. इस मौके पर मारूफ सना खां, कारी मुनीर हुसैन ने सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर गुलहाय अक़ीदत निछावर किए. कुछ रहे या न रहे ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे. शद्दा मद्दा ज़ेरा ज़बरा सब शान नबी बिच आया. आखिर में उम्मत मुस्लिमा, पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में अमन सलामती की ख़ुसूसी दुआएं की गईं. वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन. इटली
اٹلی میں کورونا وائرس تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا. حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر کے اسکول، یونیورسٹی، سیاحتی مراکز، کیفے اور عبادت گاہوں کو 1 مارچ تک بند کرنے کا حکم دے دیا ہے. 3 ہلاکتوں کے بعد ہنگامی حالات نافذ کر دیے گئے ہیں. تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اٹلی میں موجود نمائندے تنویر ارشاد سے. جی تنویر، آگاہ کیجیے گا تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے. مریض جو ہے کرونا وائرس کے جو ہے مختلف اسپتالوں میں داخل ہو گئے ہیں. اطالوی حکومت نے اس حوالے سے ایمرجنسی نافذ کر کے تمام جو سول ادارے ہیں اور فوج اور ایئر فورس کو بھی الرٹ کر دیا ہے، اور تمام اداروں میں اور تمام جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز جو ہیں ان کو جو ہے 1 مارچ تک بند کر کے ہنگامی بنیادوں پر جو ہے وہ اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو وائرس ہے جو اب تک پھیلا ہے، جو اب تک 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں، ان میں کوئی بھی چائنیز شہری نہیں ہے. البتہ اٹلی میں جو ہے وہ بہت بڑی تعداد جو ہے چائنیز کی آباد ہے. اس حوالے سے جو ہے پاکستانی جو شہری ہیں یہاں پر 1,40,000 سے زائد جو پاکستانی مقیم ہیں، ان میں بھی بڑی تشویش پائی جاتی ہے. اور لمباردیا، وینیتو اور جو ایمیلیا رومانیا جو صوبہ ہے اس میں یہ بہت تیزی سے پھیلا ہے، اور ان تینوں صوبوں میں جو ہے پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے. پاکستانی ایمبیسی نے بھی اس حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں اور کہا ہے کہ کوئی بھی ایسا کیس سامنے آتا ہے تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ سفارت خانے یا کونسلیٹ کے عملے سے رابطہ کرے. ہم ان کی ہر ممکن جو ہے تعاون کریں گے، مدد کریں گے. تاہم پولیس نے جو ہے جن علاقوں میں کرونا وائرس پھیلا ہے ان علاقوں کو کارڈن آف کر کے بند کر دیا ہے. نہ ہی کسی شخص کو اس علاقے میں جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی آنے کی اجازت ہے. کرونا وائرس کے جو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اطالوی حکومت نے تمام جو عبادتی مراکز ہیں، عبادت گاہیں جن میں گرجا گھر، مندر، جو گردوارے ہیں اور مساجد بھی جو ہے ان کی انتظامیہ سے بھی جو ہے وہ درخواست کی ہے کہ انہیں جو ہے 1 مارچ تک جو ہے احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بند کر دیا جائے. اس حوالے سے جو بریشیا میں سب سے بڑا اسلامک سینٹر ہے اسے بھی جو ہے 2 مارچ تک بند کر دیا گیا ہے. جی. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوم دفاع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی فوج اور بحریہ کو زیادہ سے زیادہ جدید بنانے کے لیے کوشاں رہیں گے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ماسکو سے شاہد گھمن کی اس رپورٹ میں. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ملک کے یوم دفاع پر اسٹیٹ کریملن پیلس میں منعقدہ گالا کانسرٹ سے خطاب کیا. اس موقع پر انہوں نے سابق فوجیوں، مسلح افواج کے اہلکاروں اور تمام روسی شہریوں کو یوم دفاع کے موقع پر مبارکباد دی. صدر پوٹن نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ روس اپنی فوج اور بحریہ کو زیادہ سے زیادہ جدید بنانے اور اپنی اسٹریٹجک قوتوں کی صلاحیت کو مستحکم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا. ان کا کہنا تھا کہ بہت سارے روسی ہتھیاروں کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. روسی صدر نے کہا کہ ہماری افواج نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بھرپور طاقت سے شام میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. میں شام میں موجود اپنے روسی فوجی جوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. صدر پوٹن کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی 1945 کو روسی فوج نے نازی فوجوں کے خلاف عظیم اور شاندار فتح حاصل کی تھی. اس سال 9 مئی کو روس 75 سالہ فتح کا جشن بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منائے گا. شاہد گھومن، 92 نیوز، ماسکو، روس. نوشہرہ میں ہوم اکنامکس کالج کی طالبات نے ہاتھ سے بنی مختلف اشیاء کی نمائش کا اہتمام کیا. رپورٹ کر رہے ہیں ناصر خان. ہوم اکنامکس کالج نوشہرہ میں طالبات نے ہاتھوں سے بنی ہوئی اشیاء کی نمائش کا اہتمام کیا اور طرح طرح کی خوبصورت اشیاء دیکھ کر ہوم اکنامکس کی طالبات کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئی. مقصد یہ ہے کہ ہم صرف بچیوں کو کتابی تعلیم نہ دیں بلکہ معاشرتی تعلیم سے بھی آراستہ کریں تاکہ وہ ان کا پرسنالٹیز کا حصہ بنے اور وہ معاشرے کی مفید شہری ثابت ہوں. نمائش میں جہاں طالبات کی بنائی گئی ڈیکوریشن پیسز کے نمونے نظر آئے تو وہاں دستکاری اور خوبصورت پینٹنگز کی نمائش بھی کی گئی. ہوم اکنامکس کالج میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ خوبصورت اشیاء بنا کر طالبات نے ثابت کر دیا کہ وہ غیر نصابی سرگرمیوں میں کسی سے پیچھے نہیں. ناصر خان، 92 نیوز، نوشہرہ.
وقی کلچر اور زبان، گلگت کی پہچان وقی کلچر اور زبان کی ترویج کے لیے سجا ثقافتی میلہ۔ وقی زبان کی ترویج اور نوجوان نسل کو وقی ثقافت سے روشناس کرنے کے لیے وقی تاجک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام گلگت میں ایک روزہ ثقافتی میلے کا اہتمام کیا گیا۔ وقی زبان کے شعراء گلوکاروں نے اپنے خوبصورت کلام پیش کیے۔ کلچرل میوزک نے محفل کو گرما دیا۔ مقامی گلوکار کے گانے پر نوجوان جھوم اٹھے، رقص کر کے رنگ جمایا۔ خنجر ڈانس کرنے والا سب کی توجہ کا مرکز رہا۔ فنکاروں نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اور میلے میں شریک خواتین، بچے، بزرگوں نے انہیں خوب داد دی۔ وقی زبان پاکستان کے علاوہ چین، افغانستان اور تاجکستان میں بھی بولی جاتی ہے، جو ہمسایہ ممالک میں دوستی، امن اور بھائی چارے کے قیام میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ معراج عالم، 92 نیوز، گلگت۔ لاہور جیلانی پارک میں سالانہ جشن بہارہ میلہ سج گیا۔ میلے کے پہلے روز پالتو کتوں کی خوبصورتی کے حوالے سے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں 200 سے زائد خوبصورت اور مختلف بریڈ کے پالتو ڈاگز نے حصہ لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں فاطمہ الزہرا کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں بہار کے موسم کی آمد کے حوالے سے میلے کا انعقاد کیا گیا۔ پہلے دن انتظامیہ کی جانب سے ڈاگ شو بھی منعقد کیا گیا، جس میں جرمن شیفرڈ، راڈ وائلر، لیبرا سمیت دیگر نایاب پالتو ڈاگز نے حصہ لیا۔ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے اور یہ آڈینس کے لیے بہت اچھی جگہ ہے، یہاں پہ ڈاگز کو لے کر آنا چاہیے۔ آج ہمیں بہت مزہ آیا، آج ہم نے بہت سارا ڈاگز دیکھے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ فیملی کے ساتھ آئے ہیں ہم اور اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے۔ انتظامیہ کے مطابق شو میں مختلف اقسام کے 200 سے زائد پالتو کتے موجود تھے۔ ایسے مقابلے ایک جانب شہریوں کی تفریح کا موجب بنتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کو کتوں کے حوالے سے اہم معلومات بھی ملتی ہیں۔ جشن بہارہ کا انعقاد آج ہم لوگوں نے کر دیا ہے اور یہ اس کا سب سے پہلا ایونٹ ہے ڈاگ شو، جو کہ انٹرنیشنل ڈاگ شو ہے اور اس کے اندر جو ججز ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں۔ سارے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ اپنے ڈاگس کو بھی لے کے آتے ہیں، پورا سال ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور یہ پارکس میں ان کو ہم آرگنائز جو کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک جنرل اویئرنیس کریٹ کریں۔ جشن بہارہ میلے میں شہریوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے ڈاگ شو سمیت دیگر سرگرمیوں کا انعقاد بھی کیا جائے گا، جو 1 ماہ تک جاری رہیں گی۔ کیمرہ مین عمران بٹ کے ساتھ فاطمہ الزہرا، 92 نیوز، لاہور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔